تصور کریں اگر کل صبح آپ کی گاڑی صرف 3 منٹ میں مکمل چارج ہو جائے، اور وہ بھی بغیر لیتھیم کے۔ جی ہاں، ایلون مسک نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اب ٹیسلا مستقبل میں لیتھیم کو الوداع کہنے جا رہا ہے اور اسے ایلومینیم آئن بیٹری ٹیکنالوجی سے بدل سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ سستا بھی ہے اور تیز بھی۔ آنے والے سالوں میں ٹیسلا کی طرف سے آنے والی بیٹری کی یہ نئی ٹیکنالوجی نہ صرف الیکٹرک کاروں کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی، بلکہ پوری ای وی انڈسٹری کا رخ بھی بدل دے گی۔ کئی سالوں سے لیتھیم کی کمی اور اس کی بلند قیمت ایلون مسک کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ مسک نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے، ایک ایسی بیٹری جو لیتھیم سے بھی سستی، ہلکی اور زیادہ پائیدار ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایلومینیم آئن بیٹری واقعی لیتھیم کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے قابل ہو جائے گی؟ کیا اس کی چارجنگ کی رفتار اور حد وہی ہے جیسا کہ ایلون مسک کا دعویٰ ہے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا اس سے ٹیسلا کی کاریں پہلے سے سستی ہو جائیں گی؟ اگر ہاں تو باقی کمپنیوں کا کیا ہوگا؟ آخر اس کے بعد ای وی کی دنیا کیسی ہونے والی ہے؟ ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میں سب سے بڑے انقلاب کی خبر سب سے پہلے سن سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹیسلا کی فیوچرسٹک بیٹری ٹیکنالوجی پر غور کریں، آئیے اس جدید بیٹری ٹیکنالوجی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جسے ٹیسلا آج استعمال کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک کار کی بیٹری نہیں ہے، یہ ایک واکنگ پاور اسٹیشن ہے جس میں ہر چیز کو مائکرو لیول تک ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اسے لمبا سفر کرنے، تیزی سے چارج کرنے اور کم سے کم دیکھ بھال کے ساتھ سالوں تک چل سکے۔ آج ٹیسلا دو اہم قسم کی بیٹریاں استعمال کرتا ہے، ایک لیتھیم آئرن فاسفیٹ (LFP) بیٹریاں اور دوسری نکل کوبالٹ ایلومینیم (NCA) بیٹریاں۔ بیٹریاں اب خصوصی طور پر ٹیسلا کی سستی کاروں میں استعمال ہو رہی ہے، جیسے ماڈل 3 اور ماڈل وائی، خاص طور پر چینی اور ایشیائی مارکیٹوں کے لیے۔ ان بیٹریوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ محفوظ ہیں، زیادہ بار چارج کی جا سکتی ہیں اور ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ قدرے بھاری ہیں اور ان کی رینج تھوڑی کم ہے، لیکن یہ سستی اور محفوظ ہیں، اس لیے ٹیسلا انہیں سستے ماڈلز میں استعمال کرتی ہے۔ دوسری طرف NCA بیٹریاں جو ٹیسلا نے پیناسونک کے ساتھ مل کر تیار کی ہیں، زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ پریمیم ماڈلز میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ ماڈل S، ماڈل X اور ساب ٹرک۔ ان بیٹریوں میں توانائی کی کثافت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کم جگہ میں زیادہ توانائی ذخیرہ کر سکتی ہے، جس سے طویل فاصلے تک سفر کرنا ممکن ہو جاتا ہے، لیکن ان کی دیکھ بھال اور کولنگ زیادہ حساس ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹیسلا کی جدید ترین بیٹری ٹیکنالوجی کی، یعنی 4680 سیلز۔ یہ بیٹری ایلون مسک کی تازہ ترین گیم چینجر اختراع ہے۔ اس کا سائز نام میں ہی چھپا ہوا ہے، 46 ملی میٹر چوڑا اور 80 ملی میٹر لمبا ہے۔ یہ پرانے 2170 سیل سے کئی گنا زیادہ طاقت دیتے ہیں اور ان کی چارجنگ بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بیٹریاں بھی ٹیسلا کی کاروں کی ساخت کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی بیٹری اب صرف ڈالنے والی چیز نہیں رہی، اب یہ گاڑی کا ایک حصہ بن چکی ہے، جس سے گاڑی کی طاقت، وزن اور کارکردگی میں بہتری آئی ہے۔ ان 4680 بیٹریوں کو بنانے کے لیے ٹیسلا نے ایک خصوصی ڈرائی الیکٹروڈ ٹیکنالوجی اپنائی ہے، جس سے بیٹری کی پیداوار بھی سستی اور تیز تر ہو گئی ہے۔ ٹیسلا کی اپنی گیگا فیکٹریاں اب یہ بیٹریاں بڑی مقدار میں بنا رہی ہیں، خاص طور پر ماڈل وائی اور ساب ٹرک کے لیے۔ ایلون مسک کا خواب ہے کہ وہ ان بیٹریوں کو اتنی سستی بنائیں کہ مستقبل میں گاڑی کی قیمت اسمارٹ فون جتنی ہو جائے۔ اب جب کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ ٹیسلا آج کس طرح جدید ترین بیٹری سسٹم استعمال کر رہی ہے، تصور کریں جب وہی کمپنی اب ایلومینیم آئن جیسی مستقبل کی بیٹریوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آنے والے وقتوں میں پوری آٹو انڈسٹری کتنی بڑی ہلچل پیدا کرنے والی ہے، اور یہ وہ آغاز ہے جہاں سے ای وی ٹیکنالوجی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ایلومینیم آئن بیٹری کی ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے؟ آئیے اب اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آنے والے وقتوں میں ایو کی دنیا کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ ایلومینیم آئن بیٹری نام ایک بڑی سائنس لگتی ہے، لیکن اگر سادہ زبان میں سمجھا جائے تو یہ بیٹری ایک ایسا نظام ہے جس میں لیتھیم کی جگہ ایلومینیم استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی بہت سے فوائد کے ساتھ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی دراصل کیسے کام کرتی ہے، اس میں کیا خاص چیزیں ہیں اور یہ لیتھیم آئن بیٹریوں کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹری کا بنیادی کام کیا ہے۔ کوئی بھی بیٹری دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک مثبت الیکٹروڈ کیتھوڈ اور ایک منفی الیکٹروڈ اینوڈ۔
ان کے درمیان ایک الیکٹرولائٹ ہے جس کے ذریعے آئن یعنی چارج شدہ ذرات ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ جب اب گاڑی، موبائل، لیپ ٹاپ جیسی ڈیوائس کو آن کرتے ہیں تو یہ آئنز ایک ہی سمت میں بہتے ہیں اور اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ جب اب بیٹری چارج کرتے ہیں تو وہ آئن دوبارہ مخالف سمت میں جاتے ہیں اور اپنی جگہ کو بھر دیتے ہیں۔ اب لیتھیم آئن بیٹری میں یہ آئن لیتھیم کے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیتھیم ایک نایاب اور مہنگی دھات ہے۔ اس کی کان کنی ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کی سپلائی محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، کیوں نہ ایسی دھات لیں جو وافر، ہلکی، سستی ہو اور جس میں آئن بہت تیزی سے حرکت کر سکیں۔ یہیں سے ایلومینیم آئن بیٹری کا خیال آیا۔ اب ہمیں بتائیں کہ ایلومینیم آئن بیٹری کیسے کام کرتی ہے۔ اس بیٹری میں ایلومینیم فوال کو اینوڈ یعنی منفی پہلو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہی ایلومینیم ہے جسے اب باورچی خانے میں ورق کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ خالص اور تکنیکی شکل میں۔ دوسری طرف گرافین کیتھوڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پتلی لیکن بہت مضبوط کاربن کی تہ ہے جو ایک طرح سے سپر کنڈکٹر کی طرح کام کرتی ہے، یعنی آئن اس کے ذریعے بہت تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس بیٹری کو چارج کرتے ہیں تو ایلومینیم آئن انوڈ سے گرافین کیتھوڈ میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اسے خارج کرتے ہیں تو وہی آئن انوڈ میں واپس آتے ہیں، توانائی جاری کرتے ہیں۔ اس عمل میں کوئی خطرناک رد عمل نہیں ہوتا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل بہت تیز ہے۔ ایلومینیم آئن بیٹریاں لیتھیم آئن سے 60 گنا زیادہ تیزی سے چارج ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی لیتھیم بیٹری 1 گھنٹے میں پوری طرح سے چارج ہو جائے تو ایلومینیم کی بیٹری صرف 1 سے 2 منٹ میں تیار ہو سکتی ہے۔ کچھ پروٹوٹائپس میں دیکھا گیا ہے کہ صرف 90 سیکنڈ میں مکمل چارج ہو رہا ہے۔ اس بیٹری کو ہزاروں بار چارج اور ڈسچارج کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایک لیتھیم بیٹری 1000 سے 2000 سائیکلوں تک چلتی ہے۔ ایلومینیم آئن بیٹری آسانی سے 10,000 سے زیادہ سائیکلوں تک چل سکتی ہے اور آگ دھماکے کے خطرے کے بغیر۔ ایلومینیم وافر اور ری سائیکل کرنے میں آسان ہے۔ دوسری طرف لیتھیم کی کان کنی مہنگی، محدود اور خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے ایلومینیم کی بیٹریاں ماحول کے لیے محفوظ اور زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ ایلومینیم ہلکا ہے، اس لیے پوری بیٹری ہلکی ہے۔ اس سے ای وی کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے اور کار کی رینج بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قیمت میں سستا ہے کیونکہ یہ نہ تو کوبالٹ جیسی مہنگی دھاتوں کا استعمال کرتا ہے اور نہ ہی اسے زیادہ پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایلومینیم آئن بیٹریاں زیادہ مستحکم ہیں، نہ تو وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ لیتھیم بیٹریاں زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے پھٹنے یا آگ پکڑنے کے لیے بدنام رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے تو آج یہ ہر جگہ دستیاب کیوں نہیں؟ جواب: صنعتی پیمانے پر پیداوار ہے۔ ایلومینیم آئن بیٹریاں ابھی بڑے پیمانے پر تیار کی جانی ہیں اور ای وی میں لگائی گئی ہے۔ ایلون مسک اور ٹیسلا جیسی کمپنیاں اس ٹیکنالوجی پر تیزی سے کام کر رہی ہیں، لیکن اسے بڑے پیمانے پر اپنانے میں کچھ وقت لگے گا۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں جیسے ہی اس کی تیاری آسان اور سستی ہوگی، یہ بیٹریاں لیتھیم کو پیچھے چھوڑ دیں گی۔ لہٰذا آنے والا وقت صرف ای وی کا نہیں بلکہ ایلومینیم آئن انقلاب کا ہوگا۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو نہ صرف کاروں کو تیز، سستی اور محفوظ بنائے گی بلکہ بیٹری کی پوری صنعت کو بدل دے گی۔ کیا لیتھیم کا کھیل ختم ہو گیا ہے؟ ایلون مسک کا بڑا اقدام۔ اگر ایک چیز ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں ای وی انڈسٹری کی بادشاہ بن گئی ہے تو وہ ہے لیتھیم۔ لیتھیم آئن بیٹریوں نے ٹیسلا جیسی کمپنیوں کو پرواز دی، انہیں ہزاروں کلومیٹر کی رینج دی اور پیٹرول ڈیزل کاروں کو پیچھے چھوڑنے کا خواب حقیقت بنا دیا۔ لیکن اب اسی لیتھیم کے بارے میں ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا اس کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا ایلون مسک نے اس کا کوئی حل تلاش کیا ہے؟ لیتھیم دراصل ایک ہلکی اور تیز کام کرنے والی دھات ہے جو بیٹریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جب سے الیکٹرک گاڑیوں کا جنون بڑھ گیا ہے، لیتھیم کی مانگ بھی آسمان کو چھونے لگی ہے۔ لیکن جب کسی چیز کی ضرورت سے زیادہ مانگ آ جائے تو 2 چیزیں یقینی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، دوسرا اس کی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ لیتھیم کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ٹیسلا جیسی کمپنیاں ایک سال میں لاکھوں کاریں بنا رہی ہیں، ہر گاڑی میں سینکڑوں کلو لیتھیم استعمال ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں لیتھیم کی کانیں محدود ہیں۔ زیادہ تر لیتھیم اس وقت چین، آسٹریلیا، چلی اور ارجنٹائن جیسے ممالک میں پایا جاتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی ایوی انڈسٹری چند منتخب ممالک پر منحصر ہو گئی ہے، اور جب بھی سپلائی چین میں کوئی خلل پڑتا ہے، چاہے وہ جنگ ہو، سیاست ہو یا تجارت میں خلل ہو، لیتھیم کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایلون مسک نے پہلے ہی خبر کیا تھا کہ لیتھیم مافیا نے ایوی انڈسٹری کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر لیتھیم کا متبادل نہ ملا تو الیکٹرک کاریں اور بھی مہنگی ہو جائیں گی، سستی ہونے دیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں ایلومینیم آئن بیٹری داخل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلون مسک نے ایلومینیم کا انتخاب کیوں کیا؟ تو جواب بہت آسان ہے۔ ایلومینیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، سستا، ہلکا اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ لیتھیم ایک محدود وسائل ہے۔ ایلومینیم زمین کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے۔ اسے تلاش کرنا، نکالنا اور اس پر کارروائی کرنا سستا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کسی ایک ملک کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ امریکہ، ہندوستان، افریقہ، برازیل۔ ایلومینیم ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایلومینیم آئن بیٹریوں کی چارجنگ کی رفتار اور حفاظت لیتھیم سے بہت بہتر ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ بیٹریاں 90 سیکنڈ میں مکمل چارج ہو سکتی ہیں، جو کہ لیتھیم کی چارجنگ کے گھنٹوں کے مقابلے میں ایک بے مثال انقلاب ہے۔ نہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی یہ ٹیکنالوجی صارفین اور کمپنیوں دونوں کے لیے ایک وردان ثابت ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایلون مسک نے اتنی جلدی یہ فیصلہ کیوں لیا۔ دراصل ٹیسلا صرف ایک کار کمپنی نہیں ہے، یہ بیٹری کے کاروبار میں بھی ہے۔ ٹیسلا کے بڑے بیٹری یونٹ جیسے پاور وال، میگا پیک اب پوری دنیا میں گھروں، فیکٹریوں اور گریڈز میں نصب کیے جا رہے ہیں۔ مسک جانتا ہے کہ اگر لیتھیم پر انحصار ختم نہ کیا گیا تو یہ پورا منصوبہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی ریسرچ ٹیم کو اگلی نسل کی بیٹری پر کام کرنے کے لیے لگایا، اور اب لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ دنیا کے سامنے ہے۔ اگر رپورٹس پر یقین کیا جائے تو ٹیسلا نے ایلومینیم آئن بیٹریوں کے کچھ چھوٹے پیمانے پر پروٹوٹائپ بنائے ہیں اور جانچ میں بہت اچھے نتائج ملے ہیں۔ اب مقصد اسے بڑے پیمانے پر پیداوار میں لانا ہے، اور یہ 2026 سے شروع ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایلون مسک کا ماسٹر اسٹروک ہے، اس ٹیکنالوجی میں کودنا جو مستقبل کی ضرورت بننے جا رہی ہے۔ اگر ٹیسلا نے یہ قدم کامیابی سے اٹھایا تو یہ دوسری کمپنیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ ووکس ویگن، ٹویوٹا، فورڈ سبھی آج لیتھیم پر منحصر ہیں، لیکن اگر ٹیسلا ایلومینیم پر شفٹ ہوتی ہے تو اس کی گاڑیاں تیزی سے چارج ہوں گی، زیادہ رینج دیں گی، اور سب سے اہم بات یہ کہ بہت سستی ہوگی۔ تصور کریں کہ کیا ٹیسلا ماڈل 2 کی قیمت $10,000 سے کم ہو جاتی ہے اور یہ 2 منٹ میں چارج ہو کر 500 کلومیٹر تک چلتا ہے۔ پھر دوسری کمپنیوں کا کیا ہوگا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ لیتھیم کے دور سے نکل کر ایلومینیم کے انقلاب کی طرف بڑھیں۔ اور جیسا کہ تاریخ نے کئی بار دکھایا ہے، جب ایلون مسک کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے تو وہ پوری صنعت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ لیتھیم بمقابلہ ایلومینیم۔ ای وی کا اصل بادشاہ کون ہے؟ جب بھی ہم الیکٹرک گاڑیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ بیٹری ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ای وی انڈسٹری کا بادشاہ لیتھیم ہے۔ ہر ٹیسلا، بڈ ہینڈی اور ٹاٹا الیکٹرک گاڑی میں استعمال ہونے والی بیٹری زیادہ تر ہے، لیکن اب ایک نیا کھلاڑی تیزی سے سرخیاں بنا رہا ہے: ایلومینیم آئن بیٹری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایلومینیم آئن بیٹری لیتھیم سے 10 گنا بہتر ہے؟ آئیے اسے بہت آسان اور سیدھی زبان میں سمجھتے ہیں۔ قیمت، وزن، چارجنگ کی رفتار، حفاظت اور ماحولیاتی اثرات کے لحاظ سے ای وی کی اصل رو کون ہے؟ آج ای وی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی قیمت ہے، اور اس میں سب سے مہنگا حصہ بیٹری ہے۔ لیتھیم کی کان کنی پروسیسنگ اور سپلائی بہت مہنگی ہے، خاص طور پر جب دنیا کے لیتھیم پر صرف چند ممالک کا کنٹرول ہے تو شرح اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف ایلومینیم دنیا میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، یہ سستا، ری سائیکل کرنا آسان ہے اور اس کی سپلائی چین بھی آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایلومینیم آئن بیٹریوں کی تیاری کے بعد ای وی کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ اگر لیتھیم بیٹری 20 لاکھ روپے میں کار بیچتی ہے تو ایلومینیم اسی کار کو 15 لاکھ روپے تک لا سکتا ہے۔ بیٹری جتنی بھاری ہوگی، کار کی رفتار اتنی ہی سست اور کم ہوگی۔ لیتھیم بیٹریاں ہلکی ہیں، لیکن ایلومینیم ان سے بھی ہلکی اور زیادہ مؤثر ہے۔ ایلومینیم آئن بیٹریوں میں توانائی کی کثافت قدرے کم ہوتی ہے، لیکن تیزی سے ترقی پذیر ٹیکنالوجی اس کی جلد از جلد تکمیل کر دے گی، اور اگر اس میں گرافین جیسے سپر کنڈکٹر کو شامل کیا جائے تو کارکردگی بھی آسمان کو چھوتی ہے، یعنی ہلکے وزن کے ساتھ بہتر کارکردگی۔
یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب آتے ہیں سب سے حیران کن بات کی طرف۔ ایلومینیم آئن بیٹریاں لیتھیم سے 10 گنا زیادہ تیزی سے چارج ہوتی ہے۔ جی ہاں، جبکہ ایک لیتھیم بیٹری کو مکمل طور پر چارج ہونے میں 30 منٹ سے 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، کچھ ایلومینیم آئن پروٹوٹائپ صرف 90 سیکنڈ میں مکمل چارج ہو چکے ہیں۔ تصور کریں اپنی گاڑی کھڑی کی ہے اور جب تک اب کافی لے کر واپس آئیں گے بیٹری بھر چکی ہوگی۔ اگر وہ حقیقی دنیا میں ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایوز میں پیٹرول پمپوں کی طرح تیزی سے چارج کرنا ممکن ہو جائے گا۔ لیتھیم کی سب سے بڑی کمزوری اس کا عدم استحکام ہے۔ یہ بیٹریاں بہت زیادہ گرم ہونے پر پھٹ سکتی ہیں یا آگ پکڑ سکتی ہے، اور ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ ٹیسلا ہنڈائی جیسی گاڑیوں میں بیٹری کے دھماکوں کی اطلاعات ہیں، لیکن ایلومینیم آئن بیٹریاں تھرمل رن وے سے محفوظ ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ گرم ہونے کے بعد بھی نہیں پھٹتے۔ ان کی کیمسٹری زیادہ مستحکم ہے، جس سے گاڑی کی حفاظت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ خاص خصوصیت طویل فاصلے اور گرم علاقوں میں بھی ای وی کو زیادہ قابل اعتماد بنا سکتی ہے۔ لیتھیم کی کان کنی زمین اور پانی دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جنوبی امریکہ میں ارجنٹائن بولیویا چلی لیتھیم ٹرائنگل کی کان کنی نے ماحولیاتی توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ ایک ہی وقت میں کانوں سے کوبالٹ نکالنا، جو کچھ لیتھیم بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک اخلاقی تشویش ہے۔ یہاں تک کہ چائلڈ لیب کی بھی اطلاع ملی ہے۔ دوسری طرف ایلومینیم کی کان کنی اور ریسائکلنگ بہت زیادہ صاف اور اخلاقی ہے۔ نہ صرف یہ وافر مقدار میں ہے، بلکہ اسے کئی بار دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایوز کو زیادہ پائیدار بناتا ہے۔ کیا ایلومینیم آئن بیٹریاں حقیقی دنیا میں کام کریں گی؟ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف لیب کی چیز ہے؟ آئیے بیٹریاں حقیقت میں کاروں میں کام کریں گی؟ سچ پوچھیں تو ٹیکنالوجی اب مکمل طور پر تیار ہونے کے قریب ہے۔ دنیا کی کئی بڑی کمپنیاں ٹیسلا، جی ایم گرافین مینوفیکچرنگ گروپ GIMG اور کچھ ہندوستانی اسٹارٹ اپ بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ ٹیسلا کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایلون مسک کی ٹیم کو ابتدائی جانچ میں شاندار نتائج ملے ہیں۔ یہ بیٹریاں تیزی سے چارج ہو رہی ہیں، زیادہ درجہ حرارت پر بھی مستحکم ہے، اور کارکردگی بھی ایوز کے لیے بہت امید افزا ہے۔ ہاں، کچھ چیلنجز اب بھی باقی ہیں، جیسے کہ انہیں بڑے پیمانے پر پیداوار میں لانا، انہیں ایوز میں فٹ ہونے کے لیے معیاری بنانا اور چارجنگ انفراسٹرکچر بنانا۔ لیکن کام کی رفتار سے ایلومینیم آئن بیٹریاں 2026 تک ای وی میں آ سکتی ہیں، اور آتے ہی لیتھیم کی اجارہ داری کو توڑ سکتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر یہ صرف کیمسٹری کا معاملہ ہے تو ایلومینیم آئن زیادہ ہوشیار، تیز، محفوظ اور سستا آپشن لگتا ہے، اور اگر ٹیسلا جیسی کمپنی اسے عملی طور پر سڑک پر لاتی ہے تو یہ ای وی بیٹری ٹیکنالوجی میں ایک نیا انقلاب ہوگا۔ تو جواب واضح ہے، ای وی کا اصلی بادشاہ اب بدل رہا ہے۔ لیتھیم شروع ہوا، لیکن اب ایلومینیم اپنا تاج پہننے آیا ہے۔ عالمی سپلائی چین میں تحریک، چین، بھارت اور افریقہ کیسے بدل رہے ہیں؟ اگر آپ آج دنیا کی بڑی کمپنیوں کی بیٹری کی حکمت عملی کو غور سے دیکھیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیتھیم کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی ہو رہی ہے اور ایلومینیم اس کی جگہ لینے جا رہا ہے۔ لیکن معاملہ صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں ہے۔ اصل کھیل عالمی سپلائی چین میں چل رہا ہے، اور اس میں 3 بڑے کھلاڑی ابھر رہے ہیں: چین، انڈیا اور افریقہ۔ آئیے سادہ زبان میں سمجھیں کہ یہ تبدیلیاں کیا ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، اور ای وی انڈسٹری پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ سب سے پہلے ایلومینیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی دھات نہیں ہے۔ اس کا ورق ہمارے کچن میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پروازوں میں ہلکے پھلکے پرزے بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اب یہ ای وی بیٹریوں میں انقلاب لانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایلومینیم لیتھیم سے کئی گنا زیادہ پایا جاتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر باعزم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کی سپلائی کو کوئی ایک ملک نہیں پکڑ سکتا۔ چین کا اقدام۔ چین ہمیشہ کان کنی اور بیٹری ٹیکنالوجی میں سب سے آگے رہا ہے۔ آج چین لیتھیم سپلائی چین کا سب سے بڑا حصہ رکھتا ہے، لیکن اب چین نے بھی ایلومینیم پر اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی ہے۔ اس نے افریقہ کے کئی حصوں میں ایلومینیم کی کان کنی میں سرمایہ کاری کی ہے۔ چینی کمپنیوں نے گنی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، جو ایلومینیم بمد کنندگان کی دنیا کے سب سے بڑے باکسائٹ خام فارم میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین پہلے ہی جانتا ہے کہ ایلومینیم اگلی دہائی میں لیتھیم کی طلب کو بدل سکتا ہے۔ اب ہندوستان کی بات کریں تو یہاں بھی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔
बॉक्साइट हिंदुस्तान में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी रियासतों में वाफिर मिकदार में पाया जाता है, और वेदांता हिंदुल्को जैसी बहुत सी कंपनियां एल्यूमीनियम बनाने के लिए इस पर कार्रवाई कर रही हैं। अब जैसे ही एल्यूमीनियम आयन बैटरियों की टेक्नोलॉजी की तस्दीक होती है, हिंदुस्तान को एक बड़ा सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मौका मिल सकता है। यही वजह है कि हुकूमत अब ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए नई पॉलिसियां और सब्सिडी भी ला रही है। अफ्रीका को पहले सिर्फ नायाब धातुओं का फराहम कुनिंदा समझा जाता था, लेकिन अब वो पूरी बैटरी सप्लाई चीन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा है। खास तौर पर मगरबी अफ्रीका जैसे कि गिनी, घाना और सीरा लियोन में अब यहाँ की हुकूमतें चाहती हैं कि न सिर्फ खाम माल बिम्ब किया जाए, बल्कि यहाँ रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स भी कायम किए जाएं। इससे अफ्रीका को रोजगार भी मिलेगा और कान कनी से हासिल होने वाली रकम यहाँ की मईशत में लगाई जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन और भारत दोनों वहां बड़े मंसूबों में सरमायाकारी कर रहे हैं, यानी सप्लाई चीन में बारास्त मुकाबला। क्या एल्यूमीनियम की फराहमी पायदार है? ये सवाल भी अहम है। क्या एल्यूमीनियम की फराहमी आने वाले सालों में ईवी इंडस्ट्री को संभाल सकती है? जवाब हाँ में है, लेकिन दानिशमंदी से। एल्यूमीनियम जरूर वाफिर मिकदार में है, लेकिन इसकी कान कनी और रिफाइनिंग में तवानाई खर्च होती है। जी हाँ, एक फायदा यह है कि एल्यूमीनियम 100% रिसाइकल है, यानी एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज को बैटरी में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दुनिया दुरुस्त रिसाइकलिंग सिस्टम बनाती है तो सप्लाई चीन कभी सुस्त नहीं होगा। अब बात करते हैं बड़ी कान कनी कंपनियों की। दुनिया की सरफहरिस्त कान कनी फर्म जैसे रियो टिंटो, कोई हिंदुल्को अब तेजी से अपने लिथियम प्रोजेक्ट्स को सुस्त कर रही हैं और एल्यूमीनियम की तरफ मुंतकिल हो रही है। वो समझ चुके हैं कि अगली बड़ी लहर ईवी इंडस्ट्री से नहीं, बल्कि एल्यूमीनियम बैटरी इनकलाब से आने वाली है। कुछ कंपनियां अब अपने पुराने प्लांट्स में तरमीम कर रही हैं ताकि वो बैटरी ग्रेड एल्यूमीनियम बना सकें, जो खास तौर पर ईवी के लिए मुफीद है। सिर्फ कान कनी ही नहीं, बैटरियां डिजाइन करने वाली कंपनियां भी अब एल्यूमीनियम आयन के मुताबिक अपने मॉड्यूल्स और सील्स को दोबारा डिजाइन कर रही है। चूंकि ये बैटरियां मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं, इसलिए उनकी पैकिंग, वोल्टेज कंट्रोल और हरारत का इंतजाम भी लिथियम से मुख्तलिफ है। टेस्ला, GM और कुछ यूरोपीय कंपनियां पहले ही इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी हैं। तो क्या लिथियम का दौर खत्म हो गया है? इसका सादा सा जवाब नहीं है, लेकिन इसकी इजारादारी अब टूट रही है। जैसा कि एल्यूमीनियम आयन बैटरियां तिजारती मरहले तक पहुंचती हैं, लिथियम आला खुसूसी मसनूआत तक महदूद हो सकता है। और सिर्फ एल्यूमीनियम सस्ती कीमतों, तेज रफ्तार फराहमी और काबिल एतमाद कारकर्दगी पर सनत की ज़रूरियात को फ़रोग़ दे सकता है। आज ईवी की दुनिया सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि एक आलमी तहरीक बन चुकी है, और इस तहरीक की रीढ़ की हड्डी बैटरी है। अब जबकि बैटरी बदल रही है, ये नागुज़ीर है कि पूरी आलमी सप्लाई चीन में भी खलल पड़ जाएगा। और यही हो रहा है। चीन आगे की मंसूबा बंदी कर रहा है, भारत तेजी से बुनियादी ढांचा बना रहा है, और अफ्रीका अपने वसाइल को कमाने के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी कंपनियों की नींदें उड़ गईं। टोयोटा, बिड, वोक्सवैगन का रद्दे अमल। जब से एल्विन मस्क ने एल्यूमीनियम आयन बैटरियों पर काम शुरू किया और उसके इब्तिदाई टेस्टों में हैरत अंगेज नताइज सामने आए हैं, दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों की नींदें उड़ गईं। लिथियम पर मुनहसिर ईवी इंडस्ट्री को धचका लगा है। दुनिया की मरूफ कंपनियां टोयोटा, BYD और वोक्सवैगन, जो अब तक अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत पुरएतमाद थीं, अब एल्यूमीनियम आयन की दौड़ में तेजी से कूद रही है। टोयोटा हमेशा से बैटरी टेक्नोलॉजी में कदामत पसंद रहा है। एक तवील अरसे तक उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों के बजाय हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी, लेकिन जब से उन्हें मालूम हुआ कि एल्विन मस्क की टीम एल्यूमीनियम आयन बैटरियों के साथ एक बड़ा स्प्लैश करने जा रही है, वो अब सॉलिड स्टेट और एल्यूमीनियम दोनों बैटरियों पर तहकीक बढ़ा रहे हैं। टोयोटा की रिसर्च टीम अब छोटे प्रोटोटाइप्स पर काम कर रही है, जो तेज चार्जिंग और लंबी जिंदगी के एल्यूमीनियम सील्स की जांच कर रहे हैं। उन्होंने जापान में अपनी कुछ पुरानी लिथियम लैब्स को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। वो जानते हैं कि अगर वो इस तब्दीली को नज़रअंदाज करते हैं तो टेस्ला उन्हें दोबारा पीछे छोड़ देगा। बिड ने अपनी ब्लेड बैटरी के साथ एफ बैटरी की मार्केट में एक मजबूत गढ़ बना लिया है। उनकी बैटरी को महफूज, ज्यादा इक्तिसादी और पायदार समझा जाता है और ये टेस्ला को मुकाबला दे रही है। लेकिन अब वही ब्लेड बैटरी मुस्तकबिल में पुरानी हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि वो कब लॉन्च करेंगे, लेकिन क्या वो टेस्ला से पहले ऐसा कर पाएंगे।
वोक्स वैगन पहले ही ईवी टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर की सरमाया कारी कर चुकी है। वो यूरोप की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने पावरको के नाम से अपना बैटरी यूनिट शुरू किया है। अब वो भी देख रहे हैं कि लिथियम पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसके कुछ पार्टनर स्टार्टअप्स जैसे पहले सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन अब तवज्जो एल्यूमिनियम आयन सेल डिजाइन्स पर मुंतकिल हो रही है। वोक्स वैगन जानती है कि अगर वो टेस्ला से मुकाबला करना चाहती है तो इसे बैटरियों की अगली नस्ल में मसक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाना पड़ेगा। एक नई शुरुआत ईवी का दूसरा बाब। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ बैटरी की नई टेक्नोलॉजी है या कोई बड़ी तब्दीली। सच पूछें तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तब्दीली नहीं है, बल्कि ये एक सनती इनकलाब है। जिस तरह डीजल इंजन भाप वाली ट्रेनों से आया, इसी तरह लिथियम से एल्यूमिनियम में ये तब्दीली पूरी ईवी इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाली है। अब तक ईवी कंपनियां लिथियम पर इन्हिसार करती रही हैं, जिसकी सप्लाई महदूद थी और जिसकी कीमतें आसमान को छू रही थीं। कान कनी के बारे में इखलाकी सवालात भी थे, जैसे चाइल्ड लैब, पानी का फुजला और माहौलियाती नुकसान। लेकिन अब मसक का नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है। मजीद कान कनी की जंगें नहीं, बैटरी की आग नहीं, बस तेज, महफूज, साफ ताकत। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां बैटरियां सेकंडों में चार्ज होती हैं, कभी नहीं फटती हैं और सालों तक चलती है। और सबसे अहम बात यह है कि यह सब कम कीमत पर दस्तयाब है। मसक के विजन ने सिर्फ एक बैटरी का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि पूरी सप्लाई चेन, ऑटो इंडस्ट्री, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की समत बदल दी है। अब जो कंपनियां इस तब्दीली को तेजी से समझती हैं, वो आने वाले वक्त में ईवी मार्केट की लीडर बन जाएंगी, और जो सोए रहेंगे वो तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। एल्विन मसक का मकसद सिर्फ टेस्ला को आगे ले जाना नहीं है, वो पूरी इंडस्ट्री को एक नई समत में ले जा रहा है। अब मुकाबला सिर्फ कारों का नहीं है, बल्कि बैटरियों की रफ्तार, कीमत और हिफाजत का है। और इस दौर में एल्यूमिनियम आयन टेक्नोलॉजी अगली बड़ी गेम चेंजर बन सकती है। तो अब तवज्जो मरकूज करने का वक्त है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो ईवी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जंग है। और वो कंपनी जो एल्यूमिनियम बैटरियां पहले बड़े पैमाने पर पैदावार में लाती है, वो अगली ऑटोमोटिव सल्तनत की बुनियाद बन जाएगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ईवी की दुनिया से मुताल्लिक हर बड़ी अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि यहीं से असल खेल बदल जाता है।